بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آج کے درس حدیث کے لیے میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اس حدیث میں ایک بدوی صحابی نے، ایک عربی صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال کے بارے میں سوال کیا جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ اعمال ہیں جو اسلام کی بنیاد میں ہیں، جو اسلام کی اساسیات میں شامل ہیں، جو اسلام کی بنا ہیں، جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب وجوب زکوٰۃ کے تحت ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اعرابی دراصل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو گاؤں میں رہتا ہو، جو دیہات میں رہتا ہو۔ تو ایک اعرابی دیہاتی، ایک اعرابی شخص، ایک بدوی صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ اگر اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ پہلا عمل جو پہلی چیز یا پہلی شرط جنت میں داخل ہونے کی وہ یہ ہے کہ عبادت ہو تو اللہ کی ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور دوسرا عمل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتایا، فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو فرض نماز ہے اسے قائم کرو۔ اور نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں امام عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ معنی اقامت الصلاة ادامتها والمحافظت علیہا، کہ اقامت صلاۃ سے مراد، نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز پر انسان پابندی کرے۔ یہ جو فرض نماز جو اللہ نے فرض کی ہیں اس پر انسان پابندی کرے، اسے پابندی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ اور ایک معنی یہ ہے اتمامها علی وجہہا، یعنی کہ نماز کے جو مطالبات ہیں، نماز کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے نماز کو قائم کرو، نماز کو پورا کرو۔ وہ تقاضے کیا ہیں، وہ مطالبات کیا ہیں؟ وہ یہ کہ جب انسان نماز پڑھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے فکر کو، اپنے شعور کو نماز میں لگائے، وہ اپنے ذہن میں بیٹھائے کہ وہ جس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے وہ رب العالمین ہے۔ اور تیسرا عمل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتایا، فرمایا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو فرض زکوٰۃ ہے اسے ادا کرو۔ اور چوتھا عمل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 عمل کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام عینی کہتے ہیں کہ لم یذکر الحج لأنه لم یفرض حینئذ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کا تذکرہ کیا جو اسلام کی بنیاد ہیں، جو اسلام کی اساسیات ہیں، جو اسلام کی اصول میں شامل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، وہ عربی شخص فرماتے ہیں، عربی صحابی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بتایا ہے اس پر میں کچھ زیادہ نہیں کروں گا۔ لا ازید علی ھذا کی شرح کرتے ہوئے امام عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں قولہ لا ازید علی ھذا ای عن الفرائض، یعنی صحابی کا یہ قول کہ میں اس پر کچھ زیادہ نہیں کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو فرائض بتائے ہیں ان فرائض پر میں کچھ زیادہ نہیں کروں گا، یعنی یہ جو فرائض آپ نے متعین کی ہیں ہمارے لیے میں اسی پر عمل کرتا رہوں گا۔ او یکون المراد
یعنی لا ازید علی ھذا سے مراد یہ ہے لا ازید علی ما سمعت منک فی اداء لقومی، یعنی یا رسول اللہ آپ نے جو اعمال کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، انہی باتوں کو میں اپنے قوم کو بتاؤں گا، اس کے علاوہ اپنی جانب سے کچھ نہیں زیادتی کروں گا۔ کیوں؟ لأنہ کان وافدہم، یہ جو اعرابی صحابی تھے، یہ سعد بن الاقرم، یہ اپنے قوم کی جانب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ وقال ابن الجوزی لا ازید فی الفرائض ولا انقص کما فعل اہل الکتاب، امام عینی ابن الجوزی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابن الجوزی نے کہا کہ لا ازید فی الفرائض ولا انقص، یعنی کہ یا رسول اللہ آپ نے جو فرائض کا تذکرہ کیا ہے اس میں نہ اپنی طرف سے زیادتی کروں گا ولا انقص، نہ اپنی طرف سے کمی کروں گا، کما فعل اہل الکتاب، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کر لیا۔ فلما ولى قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا، جب یہ صحابی، یہ بدوی صحابی پلٹ کر جانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جس کو یہ خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے، فلینظر الی ھذا، تو اس شخص کو دیکھ لے۔ من سرہ کی شرح کرتے ہوئے امام عینی کہتے ہیں الظاہر انہ صلی اللہ علیہ وسلم علم انہ یوفی بما التزم، کہ اس عبارت سے تو ظاہر یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ یہ شخص جس کو میں نے یہ بات بتائی ہے، اعمال بتائے ہیں جنت میں لے جانے والے، یہ اعمال کو بجا لائے گا، اس پر التزام اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ وَأَنَّهُ يَدُومُ عَلَى ذَلِكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ، کہ وہ ان اعمال پر پابندی کرے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے سرکار نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جسے یہ خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ اور اسی حدیث کے شرح کے دوران امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں بڑی پیاری بات کہی ہے، قال القرطبی فی ھذا الحدیث دلالۃ علی جواز ترک التطوعات، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو نوافل ہوتے ہیں، جو مستحبات ہوتے ہیں، اس کو ترک کرنا جائز ہے۔ لیکن من داوم علی ترک السنن کان نقصا فی دینہ، لیکن جو شخص سنتوں کو چھوڑنے کا عادی بن جائے، بار بار سنتوں کو چھوڑتا رہے، اس کے دین میں یہ نقص کی بات ہے۔ فَإِن كَانَ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا وَرَغْبَةً عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ فِسْقًا، کیونکہ اگر وہ انسان اس سنت کو، حضور کی سنت کو کمتر سمجھتے ہوئے اور اس سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے چھوڑتا ہے تو یہ فسق کی بات ہے، کیونکہ یعنی لورود الوعید علیہ حیث قال، کیونکہ اس سلسلے میں حضور کی وعید آئی ہے، فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ وقد كان صدر الصحابہ ومن تبعهم یواظبون علی السنن مواظبتهم علی الفرائض، کیونکہ صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین سنتوں پر ویسے ہی عمل کرتے تھے جیسے وہ فرائض پر عمل کرتے تھے۔ ولا يفرقون بینہما فی اغتنام ثوابہما، اور وہ دونوں یعنی صحابہ اور تابعین ان دونوں کا ثواب حاصل کرنے میں، یعنی کہ فرض اور سنت دونوں کا ثواب حاصل کرنے میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے اور سنانے، پڑھنے اور پڑھانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔